बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज करते हैं। एक बड़ी अच्छी सी बात आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे होता है इंट्रो में जो है वो एक अच्छी सी बात या एक ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ जिससे जो है थोड़ी सी सुबह जो है आपकी भी अच्छी हो जाए। कल जो है मैं जो है एक शूट पर गई थी, 4 बजे का कॉल टाइम था, 4 बजे हम पहुंचे। उसके बाद अब सुबह 6 बजे मेरा पैकअप हुआ। जब सुबह 6 बजे पैकअप हुआ तो मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये ख्याल था कि मैं आप लोगों से जो मेरा एक ताल्लुक है, एक रिश्ता है, वो आज मैं शो कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं सो गई तो टाइम गया, और अगर सो जाऊंगी तो कहते हैं ना जिसने जो सो गया उसने खो दिया। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं खोना था, क्योंकि ताल्लुक मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया। आप लोगों के साथ जो मोहब्बत का रिश्ता है या अटूट रिश्ता है, इसकी मैं बहुत कदर करती हूँ। तो हमारा काम जो लोग समझते हैं ना कि बहुत ईजी है, एक्टर मुझे भी बनना है, इसको भी बनना है, उसको भी बनना है, सब ने जो है वो एक्टिंग करनी है और एक्टिंग का शौक होता है। इस फील्ड में आना आसान है, लेकिन इस फील्ड का जो ताल्लुक है उसको निभाना खासा मुश्किल है। तो आइए, शौक से आइए, लेकिन इसमें जो सब्र का पैमाना हमेशा जो है वो आप दामन जो है उसको थामे रखना है आपने। और इसी खूबसूरत बात के साथ जब खूबसूरती का जिक्र आता है तो मेरे कपड़ों का भी मुझे ख्याल आ जाता है। अनीला इलियास का आज भी मैंने हसीन ड्रेस जो है वो जेब तन किया हुआ है। अगर आपको ऐसा बनवाना है तो अनीला से रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे अनीला के नंबर चल रहे हैं, आप लोग रब्ता कीजिए, ऐसा बनवाइए या कोई और कलर बनवाइए। इसी के साथ साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, बढ़ते हैं अपने मौजूद मेहमानों की जानिब। जनाब हमारे साथ मौजूद है इखलाक अहमद हाशमी साहब, जो कि सदर मुस्लिम लीग नून लेबर विंग कराची है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? बहुत ठीक ठाक, दुआ चाहिए आपकी। पहले तो ये सालगिरह मुबारक हो आपकी। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है शाहजेब रईस, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है स्पार्क वीजा कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आप कैसी हैं? खैरियत है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। इन्हीं के साथ साथ बढ़ते हैं एक और मेहमान की जानिब। मोहम्मद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि चेयरमैन सेफ सिटीजन फाउंडेशन से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह पाक का शुक्र है। माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाऊंगी। क्या समझ रहे थे आप? मेहमानों की लिस्ट हमारे पास खासा लंबी हुआ करती है। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं जाम असगर साहब, जो कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है खल्के खुदा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आप सबका, आप चारों का मैं बाज़ाब्ता तौर पे वेलकम करती हूँ मुस्कुराती सुबह में। मुस्कुराती सुबह में मुस्कुराहट के साथ जो है वो आगाज करते हैं। सबसे पहले जो है मैं आपसे जानना चाहूंगी शाहजेब, मुझे ये बताइएगा कि आपका जो है अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस जो है वो माशाल्लाह 2014 से आप जो है अपनी एक्सपर्टीज और अपनी जो है वो खूबियां जो है लोगों तक प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप वो शख्स हैं, वो जो है वो शख्सियत है आप, जो कि आप लोगों के ख्वाबों की ताबीर हासिल करने में उनकी मदद करते हैं। आप जो है 450 केसेस तो मैं नहीं कहूंगी, 450 ख्वाबों की ताबीर जो है वो आपने उनको हासिल करवाई, उनको मुयसर करवाई। तो आप मुझे बताइएगा, पाकिस्तान में अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो क्या चीजें जो है वो कवाबित और जवाबित उसके बारे में बताइएगा, और अपनी मतलब ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के बारे में भी हमें बताइए। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर योर इनवाइटिंग मी। अच्छा, सबसे पहले स्पार्क वीज़ा कंसल्टिंग की जो हमने बुनियाद रखी थी 2014 में, वो इस वजह से रखी थी कि मैं पिछले 15 साल से बच्चों की काउंसलिंग के अंदर मुझे बड़ी इंस्पिरेशन है। ठीक है। तो जब इस फील्ड में आया तो मैंने देखा कि पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो बाहर जाना चाहते हैं। वो पाकिस्तान में एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, और पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो थोड़ा सा इतना डाइवर्सिफाइड हो चुका है कि लोग अब बाहर की तरफ मूव होना चाहते हैं जी। तो जब मैंने 2014 में इसकी बुनियाद रखी स्पार्क वीज़ा कंसल्टिंग की, तो मेरे अपने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जिनको मैंने काउंसलिंग दी हुई थी, तो वो मेरे साथ अटैच हो गए, और उन्होंने मुझसे कहा कि हमें स्टूडेंट वीज़ा पे, ये इमिग्रेशन पे बाहर जाना चाहते हैं फॉर फर्दर मतलब फॉर गेटिंग द इमिग्रेशन और स्टूडेंट वीज़ा। तो इसलिए फिर मैंने इसको स्टार्ट लिया, और इसमें फिर मैंने अपनी छोटी छोटी चीज़ों को उसमें जो मद्देनज़र मैंने रखा कि कंपनी एक तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए ताकि लोगों का ट्रस्ट जो है इसके अंदर डेवलप हो सके। इसके बाद मैंने इसमें देखा कि लोग किस तरह से जो है अटैच हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, और लोगों के कैसे ख्वाब पूरे हो सकते हैं। आपने जैसे एक बिल्कुल बड़ी अच्छी बात बोली, ये लोगों के ख्वाब हैं। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इन ख्वाबों के लिए बड़े लोग जो मतलब जो पापड़ बेल रहे होते हैं बेसिकली,
تو اس کے لیے وہ کبھی کبھار اسکیمس میں بھی چلے جاتے ہیں. تو ابھی ہم اس پہ آگے بھی بات کریں گے, لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ خوابوں کی تعمیر کے لیے ایک جو آپ کو کوئی بھی کنسلٹنگ فرم کو چوز کرنا چاہیے, وہ بڑی ایک اچھی اور رینون کنسلٹنگ فرم ہو جو رجسٹرڈ پاکستان کے اندر ہو. اس کو آپ لوگ اگر چوز کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر رہے گا. بالکل, بہت زیادہ بہتر رہے گا. بڑھتے ہیں اخلاق سر کی جانب اور ان سے جانتے ہیں سر کیا مصروفیات ہیں آج کل اور کیا کیا ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. اور جو مسائل آج کل ہیں اس ملک کے اندر جو چل رہے ہیں جو ہے نا, یہ تو اسی پہ بس جو ہے نا کام ہم ہو رہا ہے سارا کافی. تو میں اس پروگرام کے حوالے سے یہ کہوں گا, کل ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے فیصلہ کیا کہ 8 بجے جو ہے نا تمام مارکیٹیں بند ہو جانی چاہیے, تمام ریسٹورینٹس تمام جو ہے نا یہ. اور یہ میں کہتا ہوں کہ حکومت کا بڑا اچھا فیصلہ ہے یہ. دوسری ہم طرف اگر ہم جائیں تو کل تاجروں نے بڑا کہا کہ ہم بند نہیں کریں گے, لیکن یہ کہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے اور پوری دنیا کے اندر جو ہے نا شام کے ٹائم جو ہے نا تمام مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں, تمام کاروبار ہم بند کر دیتے ہیں. لیکن ہمارا ایک ایسا ملک ہے کہ رات کو ہمارے ہوٹلز جو ہے نا وہ ساری رات کھلے رہتے ہیں, اور ہمارے نوجوانوں کو خراب کرنے میں ان ہوٹلز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اس سے حوالے سے کہ اگر 8 بجے ہم مارکیٹیں بند کریں گے, کیونکہ صبح ہم جلدی اٹھیں, کیونکہ یہ رسول پاک کی سنت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ صبح نماز پڑھو اور اپنے کاروبار کی طرف نکل پڑو. لیکن ہم جو ہے سو جاتے ہیں, 3 بجے اٹھتے ہیں, 3 بجے اٹھنے کے بعد ہم اپنا کاروبار اسٹارٹ کرتے ہیں, جس سے ہماری صحتیں بھی خراب ہو رہی ہیں, ہمارے نوجوان خراب ہو رہے ہیں. اور اس کا بہت بڑا جو ہے نا, اور یہ 8 بجے بند کرنے کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو یہ اپنا بجلی ہے یا پاورز ہے وہ ہمارے کم استعمال ہوگی. ہمارے جو نوجوان ہیں وہ گھروں میں جلدی آ جائیں گے, خامد ان کے جو ہے اپنی بیویوں کے پاس جلدی آ جائیں گے, اور اپنی بیویوں کو اپنے بچوں کو وہ ٹائم دیں گے. تو یہ بہت بڑا جو ہے نا یہ ایک بڑا فیصلہ ہے, اور ہم اس کی بھرپور حمایت بھی کرتے ہیں, اور اپنے دوستوں سے بھی کہیں گے, تاجروں سے بھی کہیں گے کہ آپ ایک دوسری طرف سوچیں. کہ آپ سر تاجر برادری سے مشاورت کی گئی ہے یہ فیصلہ لینے سے پہلے, کیونکہ بہت بڑا فیصلہ ہے. نہیں, فیصلہ وہ اس لیے کر دیں گے جو 3 بجے اٹھے گا تو ظاہر وہ تو کہے گا رات کو 3 بجے کاروبار رہے, لیکن پوری دنیا میں نہیں ہے ایسا جو نا. اب ہوتا یہ ہے کہ میں نے دوسرا کہا کہ ہماری آنے والی نسل اور جو نسل ہماری چل رہی ہے, ہماری نسلیں خراب ہو رہی ہیں, رات کو ساری رات جاگتی ہیں, اور صبح جو نا یہ وہ 12-1 بجے صبح کی نماز قضا کرتے ہیں, جو کہ ہمارا اسلامی ملک ہے یہ. تو اس سے ہمارے کافی نہیں کہ روحانی فائدے بھی ہیں, جسمانی فائدے بھی ہیں, اور پاکستان کا فائدہ بھی ہے. ہم اس طرف دیکھیں, ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم 3 بجے اٹھیں گے اور اس کے بعد جا کر جو ہے نا دکان کھول لیں گے اور ساری رات ہم دکان کھولے رکھیں, تو اسے بہت زیادہ نقصان. آپ کے جو روڈ ہے اس قابل نہیں ہے کراچی کے, کہ اب آپ کے روڈ اس قابل. ابھی میں آیا ہوں وہاں سے اپنے کہنا ہے کینٹ کی طرف سے. اب مجھے بتائیں کہ اتنا برا حال ہے شارع فیصل کا, موٹر سائیکل جو ہے نا اس طرح پھیل جاتی ہیں پورے شارع فیصل کے اوپر جو ہے نا. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہمیں اصل اگر ہم اپنا جو ہے نا اصل مقصد ہم بھول چکے ہیں, اب رسول پاک کی سنت کو بھول چکے ہیں. اگر اس پہ ہم عمل کریں گے تو میرے خیال سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ بھی ہے, اور ہمیں اس طرف اب چلنا چاہیے. بالکل, ہمیں اس طرف اگر جائیں گے تو ہماری بچت ہے, اگر نہیں جائیں گے تو پھر جو ہے نا اب یہ اتنا بڑا جو ہے نا قطر میں فٹ بال کے میچ ہوا ہے, تو آپ وہاں دیکھیں کہ انہوں نے اپنی روایات کو نہیں چھوڑا ہے, انہوں نے اپنی روایات کو نہیں چھوڑا ہے, اور لیکن ہمارے یہاں روایت کو بگاڑا جا رہا ہے. ہمارا یہ ملک جو ہے نا کلمے کے نام پہ بنا, لیکن ہم اس کلمے کو ہم بھول گئے ہیں. ہم بڑے بڑے اشتہار کے اوپر صبح صبح اپنی ماں بہنوں کی تصویریں لگا کے ہم وہ چیزیں بیچتے ہیں. اور آج وہ بسیں جو چل رہی ہیں, آپ کی بڑی بسیں چلائی ہیں شرجیل میمن صاحب نے, اور میں انہیں کہوں گا بڑا اچھا کام کیا ہے. اب دیکھو نا ہمارے روڈ اس قابل نہیں ہیں, لیکن بڑی بڑی بسوں کے اوپر جب ہم صبح آج میں نکلا ہوں تو سب سے پہلے ان کے اوپر جب نظر پڑی ہے تو ہماری وہ بہنوں کی تصویریں میں نظر آئی ہیں. تو ہم نے تو اپنی جو نا اپنی جو رسول پاک کی سنت ہے, ہم نے اپنا جو ان کا ایک بہت بڑا بہن اور ماں کا درجہ تھا, ہم نے تو انہیں جناب بسوں کے اوپر چھاپ دیا, ہم نے انہیں بورڈوں کے اوپر چھاپ دیا, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے بغیر ہمارا مال نہیں بکے گا. قطر میں اتنا بڑا فنکشن ہوا ہے, اور اتنا آپ کو پتہ ہے کتنا فنڈس ان لوگوں کو وہاں سے ملا ہے, لیکن ہم جو نا وجہ صرف اتنی ہے کہ ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں, ہم دوسری طرف جا رہے ہیں جو نا. تو یہ میں بالکل اپنی حکومت کی نمائندگی کی طرف بھی کروں گا, اور اس میں یہ کہوں گا کہ اس طرح تاجروں کو پہلے سوچنا چاہیے, ہمارے دوستوں کو سوچنا چاہیے. اور میں ہوٹلز کے پہلے بھی میں خلاف تھا, آج بھی خلاف ہوں کہ یہ کوئٹہ ہوٹل جو پورے جہاں نہ آپ کو پشاور میں نظر آئیں گے نہ آپ کو کوئٹہ میں نظر آئیں گے, لیکن یہاں ہمارے نوجوانوں کو خراب کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بالکل. اچھا سر, جو آپ نے فیصلہ بتایا اس پہ معیشت میں بہتری آئے گی؟ نہیں انشاءاللہ بہت زیادہ بہتری آئے گی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہماری دیکھیں 8 بجے اگر مارکیٹ بند ہو جاتی ہے تو ہم اس کے بعد ہمارے لیے حکم ہے کہ عشاء کی نماز پڑھیں اور آپ سو جائیں. اگر آپ 10 بجے بھی یا 11 بجے بھی سو جاتے ہیں تو آپ کی دیکھیں نا گھر کی جو اپنا بجلی کا بچت ہوگی آپ کی,
पूरे मुल्क में बिजली की बचत होगी, और ये जो हमारे जो नौजवान हैं जो सारी रात हम बैठे रहते हैं, तो ये भी बचत हो। सबसे बड़ी हमारी नस्ल हमने अपनी बचानी है जो ना, ये बिल्कुल इसमें बहुत बड़ा फैसला है जो ना, ये जो हमारे कायद ने और हमने किया इत्तेहादी पार्टियों ने, और इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए जो ना, उसके ऊपर ये बिल्कुल होना चाहिए। और आपने पाकिस्तान की बात की, हमारी यूथ की बात की, तो यूथ आजकल जो है वो मैं देख रही हूँ बड़े मसले मसाइल से गुजर रही है, और ये सबसे बड़ा मसला मुझे ऐसा लगता है कि नशे की लत जो है वो हमारी नौजवान नस्ल को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर है जाम असगर साहब का, उनसे पूछते हैं, ज़रा बताइएगा अपने रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दी सेफ सिटीज़न के नाम से हमारा एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है माड़ीपुर रोड के ऊपर, जिसमें इस वक्त करंट जो है हमारे पास तकरीबन जो है 120 के लगभग बच्चे हैं, बड़े भी हैं, उसमें छोटे भी हैं, एज के लोग हैं। बदकिस्मती से जो है पाकिस्तानी माशरे की बात करूँगा कि जिस तरह साथी ने बताया कि ये एक हमारा इस्लामी माशरा है, और दीन से दूरी जितनी भी चीज़ें आप सामने रख लें, लेकिन अगर माशरे की जो हमारी आने वाली जो नस्ल है, अगर वही नहीं रहेगी, उसका वजूद ही नहीं रहेगा, तो हमारा पाकिस्तान फिर आगे तो नहीं आएगा। आज आप एनालाइज करें कि इस वक्त मैं 2 दिन पहले जो है इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट देख रहा था, उस पर पाकिस्तान नंबर 1 पे आ गया है ड्रग्स पे, जो कि न्यूयॉर्क को भी उसने पीछे छोड़ दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है। आज आप अगर रात में निकलें, दिन में निकलें, किसी भी कराची के किसी भी ब्रिज पे आप नज़र मार लें, तो वो जो ब्रिज का नीचने वाला हिस्सा है, उसके अंदर बेतहाशा अनलिमिटेड लोग जो है लेटे हुए हैं नशे की हालत में, जो है पुरसाने हाल नहीं है। ये कोई गैर नहीं है, ये मेरे और आपके ही बच्चे हैं, हमारे अपने कौम के बच्चे हैं। ये जो वो जो कायद आज़म साहब ने फरमाया था कि नौजवान जो है पाकिस्तान का कल है, अगर पाकिस्तान का कल ही हमारे पास नहीं है तो हम जो कुछ भी कर ले हमारे जो है, और हमारा इदारा जो है उन बच्चों को जो है, जो बच्चे नशे की लत में गिरफ्तार हैं, जो फैमिली जो है परेशान हाल हैं, वो जब हमारे इदारे से कांटेक्ट करते हैं तो हम उन बच्चों को उठाकर जो है रिकवर करते हैं। और माशाल्लाह जो है तकरीबन कोई 15 महीने हुए हमारे इदारे को, और इन 15 महीनों में जो है क्रॉस देन 500 जो है हमने बच्चे रिकवर किए हैं। उनको रिकवर करने के बाद जो है मुख्तलिफ एनजीओज़ के साथ जो है कनेक्शन करके उनको जॉब्स की तरफ लेके गए। आज माशाल्लाह वो बच्चे जो है नशे की दुनिया से निकल कर जो है एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं। और मैं यही वक्त के हुक्मरान और जो हमारी मौजूदा हुकूमत है या जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहूँगा कि खुदारा जो है इस चीज़ का खौफ करे कि कल आपने रोज़े महशर जो है वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात है कि वो जो पुल था जिसके अंदर जो है एक उन्होंने देखा तो घबरा गए कि यार कहीं इसमें से एक बकरी का बच्चा जो है, पुल टूटा हुआ है, कहीं बकरी का बच्चा गुजरते गुजरते उसको कोई चोट न लग जाए। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा माशरा जो है डैमेज हुआ पड़ा है। तो क्या कल इसके जवाबदेह वक्त के हुक्मरान नहीं होंगे? तो वक्त के हुक्मरान तो होंगे, साथ में जो रियाया के लोग हैं जैसे आप और मैं हूँ, तो हमने भी अपना रोल क्रिएट करना है, हमने अपना हिस्सा डालना है। बदकिस्मती से जो है जो बच्चे नशा करते हैं माशरे के अंदर, लोग समझते हैं कि यार किसी का बच्चा अगर नशा कर रहा है तो उसको दूसरे नज़र से देखा जा रहा है। तो इससे हमें निकलना होगा और तमाम चीज़ों को बालाए ताक रख कर जो है हमारी जो हुकूमत है उसको, ख़ासकर कराची में जो है कोई जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान था, इस तरीके से जो है ड्रग्स पे वक्त आ गया, वरना पानी सर के ऊपर से गुजर जाएगा। और तारीख गवाह है कि वो ख़ता लम्हात ने की और सज़ा सदियों ने पाई। अल्लाह अकबर। अल्लाह करे चीज़ों में बेहतरी आए। हम तो दुआ गो हैं, हमेशा दुआ करते हैं अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी यूथ के लिए बढ़ते हैं। हम जाम असगर साहब के जानिब उनसे जानते हैं खल्क़ खुदा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सर हमें बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तमाम प्रोग्राम देखने वालों को और मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और खल्क़ खुदा वेलफेयर जो है ऐसा काम करती है, वो अक्सर देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि सारी बात तो है वो किरदार की, वरना तो साया भी जो है वो इंसान से बड़ा हो जाता है। तो इसी सिलसिले में जो है हम काम करते हैं, जैसे अंदरूनी सिंध, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के दीगर सूबों में भी, लेकिन ज़्यादा कराची को फोकस करते हैं कि अक्सर जो हमारा फोकस है वो ये है कि जिस तरीके से महंगाई है, हालात हैं, तो जो गरीब लोग हैं वो मेडिकल को अफोर्ड नहीं कर पाते। अब इस वजह से जो हम कच्ची आबादियाँ जैसे सरजानी टाउन हो गए, जैसे बहुत सारे और इलाके हैं कराची में,
تو پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے بھی ہم میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں، جیسے جیلوں میں ہو گئے، بلوچستان، آگے پیچھے جتنے بھی ہیں. تو میری تمام دیکھنے والوں سے بھی یہ بھی درخواست ہے کہ 25 تاریخ کو ابھی ایونٹ ہمارا آنے والا ہے ماشاءاللہ. تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ خلق خدا ویلفیئر جس طریقے سے کام کر رہی ہے، اکثر تو لوگ سوشل میڈیا کا دور ہے دیکھ لیتے ہیں. جی جیسے اندرون سندھ میں ابھی آپ کے سیلاب کی صورتحال تھی، سمارو ہو گیا، میرپور خاص ہو گیا، حیدرآباد ہو گیا، یہاں تک کہ ڈیرہ غازی خان جنوبی پنجاب میں ہم چلے گئے اور اسی طرح بلوچستان میں چلے گئے. تو میں تو دیکھنے والوں کو اور تمام دوستوں کو یہی بس بتاؤں گا کہ بھئی خلق خدا ویلفیئر کا ساتھ دیں. باقی ڈونیشن جو ہے وہ جے ڈی سی بھی لے رہی ہے، باقی بڑی این جی اوز ہیں، اچھا کام بھی کر رہی ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ خلق خدا ویلفیئر کا ساتھ دیں اور انشاءاللہ جس طریقے سے یہ کام کر رہی ہے اور آگے بھی کرے گی. انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے آپ سے. سر بڑھتے ہیں آپ کی جانب. شاہزیب ہمیں بتائیے گا ذرا کہ جو لوگ جیسے میں نے کہا کہ خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے ایک جو باہر جانا چاہتے ہیں نا، ایک بچے کو، ہر فیملی میں ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس کو یہ ہوتا ہے کہ میں بڑا ہو کر جو ہے نا میں پاکستان سے باہر جاؤں گا اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کروں گا، آپ لوگوں کو میں یہ والی چاکلیٹس دوں گا، آپ لوگوں کے لیے یہ لے کے آؤں گا. بچوں کی ایک نہ ایک کوئی ایسا فیملی میں بچہ پایا جاتا ہے. اچھا چلیے یہ تو ایک بات ہو گئی، لیکن اس بچے کی جب ایک نشو نما ہو رہی ہوتی ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کے گھر والوں کا جب دیکھتے ہیں کہ اس کا خواب ہے، اس کے خواب کو پورا کرنے کے لیے وہ بہت انیشیٹو لیتے ہیں، بہت ایفرٹس کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اسکیم کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جن کو نو ہاؤ نہیں ہوتی، وہ صرف پیسے ہٹتے ہیں ان سے. اس پیسے ہٹنے کی صورت میں کسی کا زیور بک جاتا ہے، کسی کا گھر بک جاتا ہے، کوئی گھر گروی رکھ دیتا ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے، ہماری اسکرین کے تھرو لوگوں کو کیا اویئرنیس فراہم کرنا چاہیں گے کہ ان اسکیمز سے کس طرح سے بچیں؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ لوگ اسکیمس میں جس طرح سے پاکستان کے کنسرن کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی جیسے آپ نے کہا کہ کچھ دو طرح کے ہمارے پاس پاتھ ویز ہوتے ہیں. ایک تو جب بچہ بڑا ہوتا ہے، برنگنگ اس کی ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ یا تو وہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ جا سکتا ہے، اور اگر اس کے پاس ایجوکیشن اور ایکسپیرینسز ہیں تو وہ پھر امیگریشن پہ جا سکتا ہے اسکلڈ میں. تو اب جب وہ اسکلڈ امیگریشن میں جاتا ہے تو اس کے پاس وہ تھوڑا سا میچور لیول میں آ چکا ہوتا ہے، 4-5 سال کا اپنا ورکنگ ایکسپیرینس لے چکا ہوتا ہے، ایجوکیشن اس کی اچھی ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے. تو وہ تھوڑا سا ریسرچ ورک کرتا ہے پاکستان کے کہ اچھے کنسلٹنٹس کون سے اویلیبل ہیں پاکستان میں، ان کے انٹرنیٹ کے اوپر کیا اچھے ریویوز ہیں، ان کی سکسیس سٹوریز کا پورشن کیا ہے، کتنے لوگوں کو انہوں نے باہر بھیجا ہے، کمپنی پاکستان کے اندر کن کن اداروں سے رجسٹرڈ ہے. اب پاکستان کے اندر بہت سی ایسی کمپنیز ہیں جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر. تو یہ پاکستان کے اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کی کمپنیز کو رجسٹر کریں اور ان کے خلاف ایک ایکشن لیا جائے تاکہ جو صحیح کام کرنے والے ہیں ان کو بہت اچھے موقع مل سکیں اس حوالے سے. تو بچنا بیسیکلی اس طرح سے چاہیے کہ جو ایک اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر ایک بچہ جب مارکیٹ میں جا کے مختلف کنسرن سے ملاقات کرتا ہے تو وہ بڑے سنہری خواب باہر کے دکھاتے ہیں کہ آپ بس یہاں سے 8-10 لاکھ روپے اپنے انویسٹمنٹ کریں اور آپ باہر جا کے آپ اچھے جو ہے ارننگ کر سکیں گے، ایون گھر پہ بھیج سکیں گے پیسے. تو یہ جو متس تھے بیسیکلی یہ ایک زمانے میں ہوتے تھے 2005 میں 2010 میں، لیکن اب ورلڈ وائڈ سینیریوز جو ہے وہ چینج ہوتے جا رہے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں ہمیں صرف پاکستان سے ہی نہیں، ہمارے پاس مڈل ایسٹ کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں اپروچ کرتے ہیں. ہمارے پاس ساؤتھ کوریا کے، برازیل کے، بہت سے کنٹریز کے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں اپروچ کرتے ہیں. تو وہ جب دوسرے کنٹریز سے ہماری کریڈیبلٹی کو نوٹ کر رہے ہیں تو پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ تمام چیزوں کی ریسرچ پہلے سے خود کریں، وہ خود اینالائز کریں ان چیزوں کو، کہ ویب سائٹ پہ جائیں، وہ دیکھیں ٹاپ امیگریشن کنسلٹنٹس یا ٹاپ جو اسٹوڈنٹ ویزا کنسلٹنٹس ہیں پاکستان کے اندر کون کون کام کر رہے ہیں وہ، اور اسپیشلی طور پہ ان کی جو آنر ہیں ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے. جیسے میرا کام ہی جو اسٹارٹ سے کاؤنسلنگ کرنے کا ہے تو میں ایک سنسیئر اوپینین ہر کیس کے اوپر دیتا ہوں. یہ میں بڑا ویور کو ایک بات ہی کہنا چاہوں گا کہ بہت سی ایسی کنسلٹنگ کمپنیز ہیں کہ جہاں پر اونر جو ہے وہ ڈائریکٹلی اٹیچ نہیں ہے کلائنٹس کے ساتھ، تو جس کی وجہ سے وہ مس لیڈنگ کانٹینٹ جو ہے وہ آگے جا رہا ہوتا ہے اور مس لیڈنگ انفارمیشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ سیلز کے پرسنز انہوں نے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اپنا کمیشن پورا مل جاتا ہے اور وہ انہوں نے ان کی سیلز جنریٹ ہوئی، کیس رجسٹر ہوا، اس کے بعد اس کا وہ کیس ہو یا نہ ہو یا اگر جانے کے بعد اس کو کیا مسئلے مسائل آ رہے ہیں وہ ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کسی اونر کے ساتھ ڈائریکٹلی جو اٹیچ ہیں اور ساری انفارمیشن آپ کو کلیئر مل رہی ہے تو ایکسپرٹیز از موسٹ امپورٹنٹ کہ آپ جس کو ہائر کرنے کے لیے جا رہے ہیں کیا وہ آپ کو وہ گول اچیو کر کے دے بھی سکتے ہیں نہیں دے سکتے. بالکل. تو یہ ساری امپورٹنٹ ایسی چیزیں ہیں جس سے میں اپنے ناظرین کو میں بتانا چاہوں گا
کہ ان ساری چیزوں کو نوٹ کیا جائے اور اس کے بعد اگر نہ کیس رجسٹر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو کامیابی دے گا اس کا. آمین ثم آمین. اور ناظرین اب ٹائم آ گیا ہے جو میری بہت سی بہنیں اور بھائی جو سب فین ہیں ایسے خان صاحب کے, آپ لوگوں کے لیے خوشی کی نوید لے کر آئی ہوں. آ رہے ہیں ایسے خان صاحب. جی ہاں, وعلیکم السلام. واہ واہ, بہت خوبصورت, بہت خوب. تشریف رکھیے ایسے خان صاحب. ایک دفعہ پھر ان کو دعوت دیں گے اور ایک اور گانا شامل کریں گے تھوڑی دیر بعد. یہاں پر وقت ہو گیا ناظرین بریک کا, تو کہیں جائے گا مت. دیکھتے رہیے مسکراتے صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح. آپ کو لے کر چلیں گے ہم تھوڑی دیر میں کچن کی دنیا میں, اور آج آپ کی ملاقات کروائیں گے جناب شیف سونیا صدیقی سے. ہماری کچن کی دنیا کو سجانے میں اور ہماری شیف کو یہاں لانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شاہد قریشی صاحب کے. ہم ان کے مشکور اور ممنون ہیں کہ وہ ہمیں اتنی پیاری پیاری شیف سے ملاقات کروا رہے ہیں, اور ان کا لذت بھرا ذائقے دار کھانا جو ہے ہمیں ٹیسٹ کرنے کو ملتا ہے. انہی کے ساتھ بڑھتے ہیں شیف سونیا کی جانب. السلام علیکم شیف سونیا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں. شیف سونیا کیا بنا رہی ہیں آج آپ؟ آج میں اسپیشل چنا چاٹ بنا رہی ہوں. اوکے, مطلب جو میری دوستیں دیکھ رہی ہیں, سہیلیاں دیکھ رہی ہیں جن کو پسند ہے چنا چاٹ, جو ہم لوگ ٹھیلے پہ کھانے کے بہت شوقین ہوا کرتے ہیں, خواتین لڑکیاں کہوں گی میں, تو ان کے لیے نادر و شادر موقع ہے کہ وہ یہ ریسیپی جو ہم فالو کریں. کھانے کے لیے بہت دور جانا پڑتا ہے لوگوں کو. جی, گھر میں بنائیں اور شیف سونیا کی ریسیپی فالو کریں, زبردست ہو جائے گا. کیا کیا انگریڈینٹس ہمیں درکار ہے؟ ہمیں درکار یہ ہے کہ میں نے اس میں جو ہے سب سے پہلے چنے کو بھگو دیے, ٹھیک ہے, سوڈا ڈال کر. جب یہ بھیگ گئے تو اسے بوائل کر لیا, اس میں واش کر کے پھر سوڈا ڈالا, اسے بوائل کیا. 40 سے 45 منٹ میں ہو جاتا ہے نا. اسے چھان لیا, چھان کے رکھ دیا. پھر میں نے دہی کو جو ہے نا وہ گرائنڈ کر لیا, یا آپ بیٹر سے کر لیں, کسی چیز سے بھی کر لیں, اس کو کر کے رکھ لیں. آلو بوائل کیا, اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال دیا میں نے. پھر پیاز کٹنگ کر دی, اور جو یہ مسالے ہیں سارے اس کو میں نے چاپ کر دیا تھا. دھنیا, زیرہ, اور جو ہے ثابت لال مرچ, اور تھوڑا سا کالی مرچ, اور ٹاٹری جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈال دیا تھا تاکہ اس کا ٹیسٹ انہینس ہو جائے. جی ہاں. پھر نمک ہے, اور اس میں چاٹ مسالہ ہے. چاٹ مسالہ بھی ایسے ہی ہے کہ اسی طرح سے بنا ہوا, لیکن یہ پاؤڈر فارم میں ہے, یہ تھوڑا سا دردرا سا ہے. اور یہ جو املی کی چٹنی ہے, کھٹی میٹھی چٹنی ہوتی ہے یہ والی, اور اس کی خوشبو اتنی اچھی آ رہی ہے. اس میں بھی ہم نے یہ ساری چیزیں ڈالی, سونٹ ہے, سونف ہے, زیرہ ہے, زیرہ پاؤڈر ہے, اور یہ سب ڈال کے اس کو پکا لیا میں نے. لیکن اس میں نا میں نے وہ نہیں ڈالا, کارن فلور جو لوگ ڈال دیتے ہیں نا تھک کرنے کے لیے, تو وہ میں نے نہیں کیا. اور گرین چٹنی ہے, اور گرین چٹنی میں جو ہے ہری مرچ ہے, ہرا دھنیا, پودینہ, اور تھوڑا سا وہ ہے زیرہ, وہ ڈال کے میں نے اس کی چٹنی بنا لی ہے. اور یہ میں نے بال بنائے اس کے نا, اس کے میدا کے, اس کو بھی میں ڈیکوریٹ وہ کروں گی. یعنی کہ یہ ساری چیزیں پریزنٹیشن کے لیے بہت اچھا لگتا ہے. بالکل. اور یہ میں نے پاپڑی جو ہے, ٹائم نہیں تھا مجھے خبر ملی تو بس میں نے خود ہی گھر پہ یہ بنا لیا. اچھی بات ہے. ہم شروع کرتے ہیں. شیف سونیا آپ سٹارٹ کریں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کس طرح سے. میں مکس کر لیتی ہوں کیونکہ ٹائم ہوتا نہیں ہے, تو اس لیے کر کے لانا پڑتا ہے ساری چیزیں. جی بالکل بالکل, ٹائم کا تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے, تو اس کو ٹائم کو دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ تھوڑی چیزیں میں اس میں ڈال دوں گی, میں گارنش کر دوں گی اس کو, اور ابھی میں ایسے مکس کر کے ڈش آؤٹ کر دیتی ہوں. زبردست. آپ کھائیں, بہت مزے کا لگے گا. اچھا, اس کو بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر ہم پراپر سب چیزیں جو ہے ہماری بہنیں جو دیکھ رہی ہیں, خواتین جو کہ چاٹ کھاتے ہوئے اکثر لڑکیاں ہو جاتی ہیں, میں بھی ان میں ہی شامل ہوں, تو وہ جو ہے کتنا ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے اگر آپ چنا چاٹ بناتے ہیں؟ دیکھیں, چنے بوائل کر کے آپ فریزر کر دیں, ٹھیک ہے, فریزر کا رکھ دیں, جیسے بنا کے رکھ دیں, پاؤ کا بنا دیں, 2-4 پوٹلے, کلو میں 4 یا 5 بن جاتے ہیں نا. تو جب آپ کو کھانا ہو آپ نکالیں, اس طرح سے بنا لیں. چنے خراب تو نہیں ہوتے؟ نہیں, خراب نہیں ہوتے, فریزر کر دیں تو نہیں ہوتے نا, اور اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس کا نا. ٹماٹر ڈال دیے میں نے. اب میں اس میں ڈال رہی ہوں پیاز. ٹھیک ہے, پیاز چلا گیا اس میں. اور اب آلو بھی بوائل, آلو تو رکھ نہیں سکتے آپ, ساتھ ساتھ ہی کٹنگ کر کے بوائل کریں تو جلدی گل جاتے ہیں. اوکے, جی ہاں. اچھا, اس میں آپ کوئی مطلب انار ہو تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں؟
अनार है, हाँ डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है जो चीजें आप डालें, कोई इसमें वो नहीं है कि आप ये ना डालें वो ना डालें। ठीक है, मतलब जो भी आपका टेस्ट बर्ड है, जो भी टेस्ट जी हाँ, जो आपको पसंद है आप अपनी उससे डाल सकते हैं, जितनी चीज ऐड करेंगे उतना अच्छा। कहते नहीं जितना आप गुड़ डालेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। क्या कहावतें होती हैं वैसे हमारे बड़े बूढ़ों की, क्या कहने। ठीक है, हमने अब जो है वो क्या ऐड किया है इसमें, हरी चटनी है। अब इमली की चटनी डाल रही हूँ मैं, खट्टी मीठी चटनी। ओहो जी, जबरदस्त, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। आप इसके दही बड़े में भी डाल के खा सकते हैं, ये ना मीठी चटनी हरी चटनी, तो बहुत टेस्ट अच्छा हो जाता है इनका ना। तो ये चीजें हैं सारी ना। अब हम क्या ऐड करने लगे हैं, कौन से मसाले हैं? अब हम इसमें चाट मसाला है ये। ठीक है, चाट मसाला डाल दिया, और ये जो है जो इसका खास जो है इसका दही बड़े का मसाला भी यही होता है, और इसके भी ना किसी को नहीं भी मालूम होता है तो वो देख लें, वो भी डाल सकते हैं ये चीज। ठीक है जी हाँ, जबरदस्त। वैसे ये देखा जाए तो दही बड़े का ही मसाला कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें चना चाट में भी डल जाता है। ओके जी हाँ, वेरी नाइस। बनाने में तो देखें टाइम तो लगती है हर चीज में, लेकिन क्या है कि आपका टाइम जो है ना, अगर आप थोड़ा करके रख देंगे तो टाइम बच जाएगा। हाँ टाइम बच जाएगा। रमजान में जैसे आप रख लें, इसे बॉईल करके चने को रख लें, और तो सर्दियों में तो मुझे लगता है ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें बार बार भूख लगती है। हमें जो है वो इतनी क्रेविंग होती है विंटर्स में कि थोड़ी थोड़ी देर बाद चाहता है दिल के कुछ ना कुछ खा लें, कुछ ना कुछ खा लें। अब ये हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना जाएगा इसमें ना। ठीक है, जितना आपको रखना है। अभी तो इसकी खुशबू इतनी आ रही है कि जैसे मुंह में पानी आ रहा होगा सबको। बिल्कुल भाई, हम ये चीज जो है वो, मैं तो खैर मुझे तो नहीं आ रही है खुशबू, क्योंकि मेरे साथ जो है वो मसला है, मैं रात भर जागी, तो अभी मेरा थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। दिमागी तौर पे जो है वो मैं एक्टिव होने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो असरात मरतब हो जाते हैं आपके ऊपर। डिश आउट करते हैं, हम देखते हैं शेफ सोनिया प्रेजेंटेशन का जो अमल है वो किस तरह से जारी और सारी करती हैं। जनाब, मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट अमल होता है ये प्रेजेंटेशन का। वाओ, वेरी नाइस। नाज़रीन, आप लोग अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, सिर्फ खवातीन नहीं मर्द हजरात भी जो है वो चना चाट खाना पसंद करते हैं, और कोई इसमें मुज़ाहिका नहीं है। जो मर्द हजरात खाते हैं तो खवातीन उनको चढ़ाती हैं कि तो सिर्फ खवातीन के खाने की चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जेंट्स ज्यादा खाते हैं, जो मर्द हजरात को भी पसंद आती है चीजें। जैसे अच्छी चीज बनी हो बाहर भी खा लेते हैं। बिल्कुल जी हाँ। और ठेले की मतलब थोड़ी सी होता है कि हम बाहर खा तो लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी हाइजीन का प्रॉब्लम होता है, तो इस वजह से बेहतर यही है कि आप जो है मेट्रो वन न्यूज की स्क्रीन से मुस्कुराती सुबह से सीखें अच्छे अच्छे खाने बनाना, और अपने घरों की लज्जत को जो है वो और बढ़ा दीजिए, खानों की लज्जत को। अरे जबरदस्त, ब्यूटीफुल। मैं एलसीडी में ही ये नज़ारा देख पा रही हूँ। शेफ सोनिया जो है प्रेजेंटेशन कमाल कर रही हैं, और ये हमारे साथ जो है भाई सहरी ट्रांसमिशन का भी हिस्सा थी। अभी जो रमजान गुजरे हैं, इनके खानों के जो है हमारी टीम के लोग जो है वो कहते हैं कि ऑर्डर करें आप लोग। जी बिल्कुल, ऑर्डर करें। क्या कहना चाहती हैं आप, कह दें। यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग ऑर्डर करें, चाहे देसी हो, कोऑर्डिनेटर हो, ये चाइनीज हो, जिस तरह का भी खाना आपको चाहिए आप ऑर्डर करें। आपके ऑर्डर के मुताबिक आपको चीजें मिल जाएगी। बिल्कुल, शेफ सोनिया का नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है। जितने भी लोगों का हो बनवाना हो आप बनवाएं, शादी का खाना हो, वलीमे का हो। अच्छा, मतलब 300 लोगों का भी अगर खाना बताएंगे तो आप बना देंगी? जी हाँ, बना दूंगी। अरे वाह, जबरदस्त। रेसिपी कंप्लीट हो गई है हमारी? जी, एक तो हो गई है कुछ। ठीक है, दूसरी आप कंप्लीट करें, जब तक हम अपने गेस्ट से बातें करते हैं। बढ़ते हैं हम इखलाक सर की जानिब। इखलाक सर, जैसे आपने जिक्र किया कि जो है ये टाइमिंग्स का जो हो रहा है, ये पहले भी हुआ है, लेकिन इस पे अमल दरामद नहीं हो पाता। अब आपको क्या लगता है कि अब हो जाएगा अमल दरामद, चीज़ें जो है वो बेहतरी की जानिब आएंगी इंशाल्लाह? देखिए, जो वाकई हुकूमत जो होती है ना, उसका काम होता है कि ये सूबाई हुकूमतों को बता देना है कि हम ये करना चाहते हैं, इससे ये कल जैसे कि वफाकी कबीने का इजलास था, तमाम लोग वहाँ मौजूद थे। 18वीं तरमीम के बाद जो है ना, तमाम सूबाई हुकूमतें खुद मुख्तियार हैं। ठीक है। और ये भी मैं आज ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कुछ लोग हमारे दोस्त जो हैं वो कहते हैं जी महंगाई बहुत हो गई, ये हो गया। हमारे असल में सिस्टम ये है कि सूबाई हुकूमतें इसकी जिम्मेदार हैं। अब मिसाल के तौर पर आज तक हमने कराची के अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन उनका जो है ना कोई भी शख्स
یعنی کہ ہیڈ لے لیں, کلرک کو لے لیں, چپراسی کو لے لیں, وہ گھر بیٹھ کے تنخواہیں لے رہے ہیں. مثال کے طور پر جیسے جو ہے نا ریسٹورنٹس کی چیک ہم کرتے ہیں, پنجاب میں آپ دیکھیں کتنے جرمانے ہو رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر چیکنگ ہوتی ہے, لیکن کراچی میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے. اب جو ہے نا یہی چیزیں نہ لینی کہ جو ہے مہنگائی ہے ہماری, دودھ والا اپنی مرضی سے جو ہے نا دودھ جو ہے نا وہ ریٹ مقرر کرتا ہے. جی جی جی. اور جتنے جو باڑے بنے ہوئے ہیں نا, یہ بھی ایک بات بتانا چاہتا ہوں عوام کو میں, نہ یہ بجلی کا یہ کنڈے کے اوپر چلتے ہیں باڑے, بے انتہا غلاظت ہوتی ہے وہاں پہ, جی. اور جو ہے نا یہ تمام جگہوں پہ قبضے ہوتے ہیں ان کے. یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں ہمارا اتنا خرچہ ہو گیا, ہمارے اتنے ہو گیا, ایسا آپ کبھی بھینس کالونی جائیں اور وہاں جا کر آپ دیکھیں کتنا برا حال ہے وہاں پہ جو ہے نا. تو یہ کہ یہ جو ہے نا اپنی من مانے یعنی کہ ریٹ, آج تک مجھے بتائیں کہ کوئی شخص آپ کو نظر آیا کسی دکان کے اوپر, کسی پرچون کی دکان پر, کوئی سبزی کی دکان پر, یعنی کہ جو چاہتا ہے کراچی کے اندر سبزی کراچی سے آ رہی ہے, جی, کراچی کے یعنی کہ ملیٹ کی طرف اور درشا چنو یہ جگہوں سے آپ کی سبزی آ رہی ہے, لیکن ریٹ جو ہے نا وہ اپنا وہی وصول کر رہا ہے. کبھی یہ مجھے بتائیں کہ سبزی منڈی میں آج تک پورا ڈپارٹمنٹس موجود ہیں, لیکن کوئی چیکنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, عمل درآمد کوئی نہیں کر سکتا جو ہے نا. یہ جیسے کہ آپ کا شہر پورا اکروچمنٹ پہ اکروچمنٹ ہو گئی ہے پورے شہر کے اندر. جی, کہیں آپ چلے جائیں, آپ کے یہ روڈ آپ سامنے والا روڈ دیکھ لیں, لوگوں نے اپنی گاڑیاں کھڑی کرنا ہے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے مین روڈ کے اوپر گاڑی کھڑی کرنی ہے. جی جی, وہ ہمارا اولین فرض. اچھا, ایک اور میں آپ کو یعنی کہ ہم کہتے ہیں ریڈ زون, چند قدموں کے اوپر جو ہے نا رومی مسجد ہے, وہاں پہ آپ رات کے ٹائم کبھی وہاں سے گزریں تو ہوٹلز اور جو پتھارے دار ہیں یعنی کہ مین جگہ ہے ہماری جو ہے نا شارع فیصل کی, شارع فیصل تک اوپر جو ہے نا قبضہ کیا ہوا لوگوں نے, لیکن اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, بالکل کوئی کہنے والا نہیں ہے جو ہے نا. تو اس ضلع کا حالانکہ جو انچارج تھا میرے ساتھ ایک پروگرام میں آیا ایک چینل کے اوپر, تو میں نے اسے کہا یار ابھی تو میرے ساتھ چلو, چند قدم کے اوپر جو ہے نا یہ چیزیں ہو رہی ہیں ساری, لیکن وہ نہیں کرنا چاہتا. دوسرا بھائی صاحب کا جو بتا رہے تھے, پہلے ہمارے اوورسیز اپلائمنٹ ایکسچینج کے ادارے موجود تھے, لیکن ابھی میرے خیال سے ختم کر دیے گئے نا. جی, اور ایک بہت بڑی منسٹری ہے ہمارے پاس اوورسیز کی, اور اس میں جناب ٹھیک ٹھاک ملازم ہیں یہاں پہ, یہاں سوسائٹیز ہیں ان کے, ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں ان کی نا, یہاں پہ پلاٹس ہیں یہاں پہ, لیکن وہ ڈپارٹمنٹس کو غیر فعال کر دیا گیا. ان ڈپارٹمنٹس کو میں نے پچھلے دنوں بھی ہم نے اپنے پی ایم سے کہا ہے, وزیر شہباز شریف صاحب سے, کہ جو ان ڈپارٹمنٹس کو دوبارہ بحال کیا جائے, جو چیک کریں ان تمام رجسٹر ہیں یا نہیں تمام چیزوں کو, جب تک ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے. اب دوسری بات میں آتا ہوں کہ ہمارا آئی ٹی کا جو محکمہ ہے, آج سب سے بڑا جو پرابلم ہے پورے پاکستان میں وہ موبائل کمپنیز کا ہے. موبائل نیٹ ورک کام نہیں کرتے ہیں. اب حالانکہ اس منسٹری کا کام ہے کہ وہ جا کر دیکھیں کہ بوسٹر کہاں لگے ہوئے ہیں, اور یہ کام کر رہے نہیں کر رہے. سر سب اپنا کام جو ہے ایمانداری کے ساتھ کریں تو ہمارا ملک پاکستان نہیں, یہ سونے کی چڑیا بن سکتا ہے, بالکل بن سکتا ہے. صرف عمل درآمد کی ضرورت ہے. اور سونے کی چڑیا بننے کے لیے جو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ کردار جو ہے وہ ہماری یوتھ انجام دے سکتی ہے, لیکن یوتھ جو ہے وہ دوسرے چکروں میں لگ گئی ہے. نشے کی جو ہم بات کر رہے تھے سر, آپ کے ریہیبلیٹیشن سینٹر کے حوالے سے جاننا چاہوں گی کہ نشے کی لت جو ہے, نشہ پرووائڈ جو ان کو کیا جاتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی روک تھام کرے؟ دیکھیں, ذمہ داری سے پہلے ایک اور چیز جو ہے جو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا, لا انفورسنگ ایجنسیز کو بھی ان کے کان میں ڈالنا چاہوں گا کہ میں خود ایک ریکوری ہوں نا, میں ڈرگ سے نکلا ہوں بیسیکلی, جو ہے میرا 3 سال ہے ماشاءاللہ میں ڈرگ سے نکلا ہوں. ماشاءاللہ. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو باہر کی ایجنسیز ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہی تھی, انہوں نے اپنے طریقے سے بڑی کوششیں کی کہ یار پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے. اور ایک بہت بڑا اس میں آپ سینیریو دیکھیں گے, مشرف دور سے لے کر سوسائڈ اٹیک ہیں, معاشی طور پر اس طرح اس طرح. اب انہوں نے جو ہے اس راستے میں جو ہے کہ یار نوجوانوں کو ڈرگس کی طرف لگا دو, خود بخود ملک جو ہے ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا. جب نوجوان ہی نہیں رہیں گے تو ملک کہاں سے آگے جائے گا؟ تو آپ کراچی میں آپ دیکھ لیں کہ کراچی کے اندر کالجز میں آپ دیکھ لیں, یونیورسٹیز میں دیکھ لیں, اور میں بتا رہا ہوں کہ میرا تو فیلڈ ہے, اور بدقسمتی سے اب تو ستم ظریفی یہ ہو گئی کہ لڑکے تو لڑکے ان 13 مہینوں کے اندر فیمیلز کی ایک بہت بڑی تعداد سامنے آئی ہے, جو کہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ خدارہ ہم پاکستان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. وہ جو ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی کراچی جو ہے وہ پاکستان کا بیک بون ہے, اور اس چیز کو صرف کہنا نہیں ہے, ایکسیپٹ کرنا ہے. اگر کراچی بچے گا, کراچی کا نوجوان بچے گا,
ڈرگ سے جو ہے تب جا کے ملک جو ہے آگے کی طرف بڑھے گا. بالکل ایسے. تو یہ جو ہے نا جو لا انفورسز, کیونکہ کوئی کراچی کے اندر کوئی فیکٹری تو نہیں لگی ہوئی ہے کہ جہاں پہ ڈرگز بنتا ہو, ایسی تو کچھ بھی نہیں ہے. آتا کہاں سے آتا کہاں سے, کون لوگ جو ہے, یہ تو ابھی جو ہماری ایجنسیز اس پہ کام کر رہی ہیں, جو لا انفورسز ایجنسیز ہیں, وہ اپنا رول صحیح معنوں میں رول ادا کرے اور خدارہ جو ہے کراچی کو بچائے. آپ جو ہے رات کے ٹائم آپ جب نکلیں گے, خاص طور پر جو پسماندہ علاقے ہیں, جو کچی بستیاں ہیں, اس کے اندر جو ہے کوئی فیملیز ایسی نہیں ہے جس کے گھر میں جو ہے ایک بچہ جو ہے اس لت میں جو ہے نہیں ہو. اور پتہ نہیں ہوتا والدین کو, اسٹریس کی صورت میں, بچے پریشانی کی صورت میں, ڈپریشن کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ پرابلمز کا شکار ہے اور وہ غلط راہ پہ چل جاتے ہیں. اس میں پیرنٹس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور دیکھیں کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے. صرف بار بار غصہ کرنے سے چیزیں جو ہیں وہ حل نہیں ہو جاتی. بڑھتے ہیں شاہزیب کی جانب. شاہزیب ہمیں بتائیے گا, جیسے ہم نے اسکیمز کا ذکر کر لیا, جو لوگ زیادہ کوالیفیکیشن نہیں رکھتے اور انگلش بھی اسپونٹینیسلی نہیں بول سکتے, کیا وہ بھی باہر جا سکتے ہیں؟ جی بالکل, وہ بھی باہر جا سکتے ہیں. اصل میں ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں سسٹم کے اوپر. ٹھیک ہے. تو ہم نے جو اپنی آرگنائزیشن کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, ہم ایک ڈیٹیل جو ہے اسکروٹنی کرتے ہیں. وہ ایک اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے آ رہا ہے ہمارے پاس بچہ, یا وہ امیگریشن کے لیے کوئی بھی صاحب ہمارے پاس آ رہے ہیں, تو ایک پراپر ساری چیزوں کی ججمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے ایجوکیشن ایکسپیرینسز, ان کی انگلش کے کیا پوائنٹس آپ کے مل رہے ہیں. بیسکلی جو امیگریشن ہے یا جو امپلائمنٹ ہے, دونوں میں ڈفرینس یہ ہے کہ امپلائمنٹ میں ہمیں انگلش کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس میں پوائنٹس کیلکولیشن نہیں ہے. لیکن جہاں ہم آسٹریلیا یا کینیڈا کی امیگریشنس کی بات کرتے ہیں, تو اس میں جو آپ نے انگلش کی بات کی, تو انگلش کے اسپیسیفک پوائنٹس ملتے ہیں ہمیں. جس کی جتنی زیادہ اچھی انگلش ہوگی اس کو اتنے زیادہ پوائنٹس ملیں گے اور اس میں اتنے زیادہ ان کے سکسیز ہونے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں. تو انگلش بالکل بہتر ہونا ضروری ہے. اس کی ایک اور بھی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی فرسٹ ورلڈ کنٹری میں جاتے ہیں, اگر آپ کی انگلش لو بیک گراؤنڈ پہ ہے, تو آبویسلی بات ہے کہ وہاں پر آپ کو جابس کرنے میں ایشوز آئیں گے. تو میں اپنے تمام ویورز کو یہی بات بولوں گا کہ جو بھی باہر کے لیے اپنا پلان کر رہے ہیں فیوچر میں, تو اپنی انگلش وہ کم از کم بہتر کریں. لیکن اگر وہ ان کی انگلش کمپیریٹیولی کم ہے, تو وہ اپنے جو ٹریڈ ورکرز کی کوئی ایک مطلب ڈفرینٹ فیلڈز ہوتی ہیں, جس میں شیفس ہیں, جس میں کوکس ہیں, یہ ساری وہ فیلڈز ہیں, یا جو الیکٹریشینس ہیں ہماری یہاں, جو ایک ٹریڈ ورکرز ہیں, بلو کالر جاب کے لوگ ہیں, وہ اگر انگلش بیک گراؤنڈ بھی رکھتے ہیں, تو اس میں بھی ان کے پاس اچھی اپارچونیٹیز ہیں کہ وہ وہاں پر امیگریشن اپلائی کریں, کیونکہ ان کی جو پوائنٹس کی کلوزنگ ہے وہ بہت ہی کم پوائنٹس کے اوپر ہوتی ہے. تو اگر وہ اپنے پوائنٹس اسی میں ہی میٹ کر لیتے ہیں, تو ان کے لیے اچھا ہو جائے گا کہ وہ اپنے امیگریشن یہاں سے لے سکیں. بالکل, ان کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. بڑھتے ہیں جام اصغر صاحب کی جانب, ان سے جانتے ہیں یہ جو آپ کا ایونٹ ہونے والا ہے 25 دسمبر کو, اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. جی, جو 25 تاریخ کو ہمارا ایونٹ ہو رہا ہے, اس میں گورنر صاحب کو بھی انوائٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. آئی جی صاحب کو بھی, ایڈیشنل آئی جی صاحب کو بھی, اور بھی سیاسی سماجی شخصیات کو جو ہے وہ شرکت کی دعوت نامے جو ہے وہ ابھی دے رہے ہیں, اور کافی منسٹرز کو بھی. اصل میں یہ ایونٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آئیں بڑھیں, جو غریب عوام ہیں ان کے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے آپ آگے بڑھیں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا. اگر ہر انسان اپنے اپنے کاموں میں لگ جائے گا تو باقی کے جو دبے ہوئے لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا. تو یہ تبھی کام ہوگا جب ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. بے شک. تو بس ابھی دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ 25 کے بعد جو ہے ہمارے اور بھی ایونٹ ہوں گے, اور بھی بہت سارے انشاءاللہ. بالکل. اور بڑھتے ہیں اسی حسین بات کے ساتھ ساتھ کچن کی جانب, اور دیکھتے ہیں کیا ہماری چنا چاٹ کی پریزنٹیشن ہو چکی ہے مکمل. جی شیف سونیا. جی ہو گئے سارے. ارے واہ زبردست, واو واٹ اے بیوٹیفل نظارہ. میں اس طرف جو ہے وہ اسی لیے دیکھتی ہوں ناظرین کیونکہ ایل سی ڈی میں مجھے دیکھنا ہوتا ہے, یہاں سے وہاں دیکھنے میں مجھے تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. بہت خوبصورت آپ نے پریزنٹیشن کی ہے. ٹیسٹ میں کیسی ہے وہ میں آپ لوگوں کو کل بتا دوں گی, یہ پکا پرومس ہے, کیونکہ جو ہے ابھی ٹیسٹ کرنا جو ہے خاصا مناسب نہیں ہوگا. تو شیف سونیا آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کے اتنے سارے ایوارڈز بھی ہم دیکھ رہے ہیں, شیلڈز وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہیں, اس کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. یہ بس اللہ کا, سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے, پھر جو ہے شاہد بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ان کا, کہ وہ آج اس پلیٹ فارم میں میں کھڑی ہوں ان کے ساتھ ہی, اور ہر طرف سے یعنی کہ کمپٹیشن وغیرہ میں ون کرتی ہوں تو ماشاءاللہ سے, اور بہت اچھا رسپانس ہے, بہت پرموٹ کرتے ہیں وہ نا. بس بہت اچھی طرح اللہ پاک انہیں بھی کامیابی دے, بہت آگے لے کے جائے. بہت لوگوں کا سوچتے ہیں, بس سوچتے ہیں کہ سب نہ میں بانٹ دوں, کچھ نہ رکھوں,
بس کہتے ہیں اسے دے دو یہ کر دو وہ کر دو. بہت اچھے انسان ہیں. اور جتنے بھی یعنی کہ ان کے کام سے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کسی کام میں نا ان کا وہ نہیں ہوتا کہ یہ کیوں ہے ایسا کیوں ہے. ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں جی جس کو آنا ہے وہ آ جائے, لائن اپ کر لیتے ہیں بس. یہ نہیں کہتے ہیں بار بار کسی کو تنگ نہیں کرتے. ان کی نیچر جو ہے نا بہت اچھی ہے. اور شیف سونیا آپ بھی بہت اچھی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئیں اور آپ نے ہمیں آج چنا چاٹ بنانا سکھائی. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات. جی ہاں, کھا کے بتائیے گا مجھے. بالکل, تھینک یو سو مچ سر. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میرے سارے معزز مہمانوں کا شکریہ کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. ایسے خان صاحب کو میں دعوت دینا چاہتی ہوں. کہاں غائب ہیں سر؟ جو آپ کی فینز ہیں لڑکیاں وہ آپ کو بلا رہی ہیں چیخ چیخ کے. ویئر از آر ایسے خان صاحب؟ جی آئیے آئیے آئیے. اچھا ایسے خان صاحب جب گانا گائیں گے اس کے بعد جو ہے ہم بریک کی جانب چلے جائیں گے. جی